اما بعد، آج ہم نے سورہ یوسف اس کی کچھ آیات سنی ہیں، تلاوت کی ہیں۔ سورہ یوسف قرآن کریم کی بڑی عظیم اور عجیب صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ ہر انسان اس کی زندگی کا اگر وہ غور کرے تو کوئی نہ کوئی پہلو سورہ یوسف کے اندر موجود ہے۔ ہر انسان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی پہلو سورہ یوسف کے اندر موجود ہے۔ وہ خاندانی معاملات سے ہو، بھائیوں کی تکلیفیں، خاندانی رنجشیں، وہ فیملی پرابلم سے ہو، وہ سیاسی پرابلم سے اس کا تعلق ہو، انسان کی ذاتیات اور اخلاق سے ہو، ایک ایک پہلو سورہ یوسف کے اندر موجود ہے۔ لیکن خلاصہ سورہ یوسف ہمیں یہ دیتی ہے کہ ہمیشہ دائماً ثق باللہ، مومن کا اعتماد اللہ سے ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ یہ اس کا خلاصہ ہے، یہ مورل ہے۔ ثق باللہ، ہمیشہ اللہ پر ایک مومن کا اعتماد رہنا چاہیے، وہ ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اور پھر دوسری چیز اصبر، صبر کرو، پریشان نہیں ہونا، صبر کرو۔ اور تیسری چیز لا تیأس، مایوس نہیں ہو۔ یہ سورہ یوسف کے سب سے بڑے سبق، اللہ پر اعتماد، اللہ پر اعتماد اور صبر اور مایوس نہیں ہونا۔ اور تین چیزیں اس کے اندر اور بڑی عجیب ہیں کہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ معاملات ویسے نہیں ہوتے جیسے میں اور آپ دیکھ رہے ہوتے۔ ہمیں جو چیز ظاہری اچھی لگی ہم سمجھتے ہیں بہت اچھی ہے، حالانکہ اس کا نتیجہ بڑا خطرناک نکل آتا ہے۔ اور بسا اوقات کوئی چیز بڑی خطرناک ہوتی، ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں ہر چیز فنش ہو گئی، ختم ہو گئی، زندگی ختم، لائف ختم، انجوائمنٹ ختم، مر جاؤ تو بہتر ہے۔ لیکن ثق باللہ، اصبر، ایسا ہے نہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، اے انسان تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تجھے تو کل کے اگلے سیکنڈ کا علم نہیں۔ عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا وهو شر لكم۔ تمہیں تو پتہ کسی چیز کا نہیں کہ اللہ رب العالمین تمہارے لیے کیا تدبیر کر رہا ہے۔ جناب یوسف کی اپنے والد سے جو محبت تھی، یا والد کی جو یوسف سے محبت تھی، کتنی زبردست تھی کہ ایک بیٹا اور ایک باپ، ان کی بڑی زبردست محبت ہے۔ لیکن اس محبت کا اینڈ کتنا خطرناک ہوا کہ بھائیوں نے اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا۔ ابتدا بہت خوبصورت ہے کہ باپ کی بیٹے سے زبردست محبت ہے، لیکن اینڈ کتنا خطرناک ہے، اینڈ کتنا خطرناک ہے۔ اور دوسری طرف اگر ابتدا کر لیں اس کنویں سے، اس جب سے جہاں جناب یوسف گرے، تو وہاں تو موت کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں۔ لیکن وہ جو کنویں کی ابتدا ہے وہ جناب یوسف کی مصر کی بادشاہت کی سیڑھی ہے۔ اگر یوسف کنویں میں نہ جاتے تو مصر کے بادشاہ نہ بنتے۔ اور دوسری طرف اگر مصر کی بادشاہت کی طرف چلے جائیں، اگر مصر کی بادشاہت بڑی خوبصورت چیز ہے تو جو زلیخا کا مکر ہے وہ ان کے لیے بڑا خطرناک ہے، اور اس نے جناب یوسف کو ایک شاہی گھر سے نکال کر جیل کے اندر ڈال دیا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ہر چیز ویسے نہیں ہوتی جیسے ہمیں نظر آ رہی ہوتی۔ ایک مومن کا فرض یہ ہے کہ حالات اچھے بھی ہوں تو پھر بھی اللہ کی رسی اور اللہ کی لڑی کو نہ چھوڑے، اور اگر حالات کتنے بھی بدتر کیوں نہ ہوں، ثق باللہ واصبر ولا تیأس، اللہ کی رسی کو مت چھوڑے۔ بس یہ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا، پریشان نہیں ہونا۔
ہمارا کیا ہماری کیا سچویشن ہے؟ اللہ رب العالمین ہمیں تھوڑی سی کوئی عزت دے دے، تھوڑی سی کوئی شہرت دے دے، تھوڑا سا کوئی مال دے دے، کوئی اچھی جاب دے دے، کوئی اچھا بزنس دے دے، ہیں جی، کوئی اچھے تھوڑی سی کوئی دنیا کی ہمیں تھوڑی سی 2-4 چکا چوند مل جائے نا، تو ایک تو ہم اپنے آپ سے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ اللہ سے دور، مسجد سے دور، رشتہ داروں سے دور، اپنے پیاروں سے دور، کمزوروں سے دور، جیسے ایسے کہ ہم انسانیت کے درجے سے نکل کر کسی اور درجے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اور جب ہمارے اللہ رب العالمین اپنی رسی کھینچتا ہے اور وہ پاؤں کے نیچے سے وہ زمین، وہ شہرت، وہ مال، وہ دولت، وہ فیم جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر جناب ہم منہ کے بل نیچے گرتے ہیں، پھر ہمارا کوئی ہاتھ تھامنے والا نہیں ہوتا۔ یہ ہماری حالت ہے۔ اور جب اگر کہیں ہمارے حالات خراب ہو جائیں تو پھر ہم جناب فوراً ہی کوئی جناب نشے کی طرف لگ جاتا ہے، کوئی شراب کی طرف لگ جاتا ہے، کوئی چرس افیم کی طرف لگ جاتا ہے، کوئی اللہ رب العالمین کی ناشکری اور کفر کی طرف لگ جاتا ہے کہ اللہ نے دیا ہی کیا ہے، نعوذ باللہ اللہ کو میں ہی ملا تھا، میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا۔ ہم اس قسم کی کفریہ باتیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کی تدبیر ہمارے لیے کیا کام کر رہی ہے۔ اللہ کی ایک مومن کو اللہ کی تدبیر سے دور نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی تدبیر سے نہیں نکلنا چاہیے، اور اللہ کے رستے کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اللہ کے رستے کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی عزتیں، مال و دولت، شہرت، وقار، جو کچھ مل سکتا ہے وہ بھی دے، تو انسان کو اللہ رب العالمین کے در سے اپنے سر کو اور اپنے جسم کو ہٹانا نہیں چاہیے۔ ذرا تصور کریں، جناب یوسف کی کہانی کہاں سے شروع ہوئی؟ بچپن سے شروع ہوئی۔ کنویں میں گئے، کنویں سے نکلے، بازاروں میں بکے، شاہی خاندان میں پہنچے، عورت کے ظلم کا، اس کے جبر کا اور اس کی زیادتی کا شکار ہوئے، جیل میں گئے، جیل سے نکلے، بادشاہت پر پہنچے، اور وہ بھائی کے جنہوں نے چھوٹے سے یوسف کو اندر کنویں میں ڈال دیا تھا، وہ بھائی بھی پھر اچانک واپس سامنے آ گئے۔ لیکن جناب یوسف کیا کہتے ہیں؟ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض، میرے مولا جو کچھ بھی ہوا لیکن یوسف پر ہمیشہ تیرا احسان ہی رہا۔ بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تو بچایا کس نے؟ اے اللہ تو نہ ہوتا تو مجھے کوئی بچا سکتا تھا؟ تو انت ولی فی الدنیا والآخرہ، میرے مولا جو کچھ ہے تو ہی یوسف کا مولا رہا، تو نے یوسف کو محفوظ رکھا۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، میرے مولا یوسف بڑا کمزور ہے، مجھے اپنا بندہ بنا کے رکھنا، مجھے اپنی بندگی کے اندر موت دینا اور مجھے نیک لوگوں کے اندر شامل کرنا۔ یہ بڑائی، یہ بڑائی ہے، اور مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ بس اوقات رزق کی تنگی سے انسان مایوس ہو جاتا ہے، بیماری سے انسان مایوس ہو جاتا ہے، دنیاوی حالات اور رشتہ داروں کے معاملات سے انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ اور انسان تو کہتا ہے نا بھائی بھائی ہوتے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ بھائی بھی انسان کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے، اس سے نظریں بند نہیں کی جا سکتی۔ اور اس سے ہمیں ایک یہ بھی سبق ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر تم کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہو، اونچا کام کرنا چاہتے ہو، تمہاری کوئی خواہش ہے تو اپنی خواہش کو چھپا کر پورا کرو جب تک کہ وہ پوری نہیں ہو جاتی۔ یعقوب نے کہا تھا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، بیٹا یہ اپنے بھائیوں کو خواب مت بتانا ورنہ نقصان ہو جائے۔ چھوٹے تھے، خواب بتا دیا، نقصان ہو گیا۔ تو بھائی بھی انسان کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن سبق قرآن نے جہاں یہ بتایا کہ بھائی بھی انسان کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں، وہاں قرآن نے یہ بھی سکھایا کہ بھائی کو بھائی کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، حالانکہ اس وقت اگر یوسف چاہتے تو جو سزا ان کو مل سکتی تھی شاید دنیا میں کسی کو نہ مل سکتی۔ قرآن نے ہمیں یہ بھی سبق دیا۔ خدا کی قسم، قرآن سے بڑھ کر تربیت کسی کتاب میں نہیں، قرآن سے بڑھ کر نصیحت کسی کتاب میں نہیں، قرآن سے بڑھ کر موٹیویشن کسی چیز کے اندر نہیں، قرآن سے بڑھ کر اپنی زندگی کو خوبصورت انداز سے گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ کسی کتاب میں نہیں۔ دنیا کی جو مرضی کتاب لے کر آئے،
اور بھی بے شمار اسباق ہیں اس سورہ یوسف کے اندر. انہی بات پر دو چار باتوں پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں مضبوط ایمان عطا فرمائے. ثق باللہ، اللہ پر ایمان کیا ہے؟ اللہ پر جو ہے وہ اعتماد اور توکل کیا ہے کہ انسان رب کا در نہ چھوڑے. ایک سلف صالحین کے متعلق رحمہ اللہ میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ مجھے 20 سال ہو گئے ایک چیز کے لیے دعا کرتے ہوئے. کتنے؟ 20 years. 20 سال ہو گئے، آج تک نہ میری وہ دعا قبول ہوئی ہے اور نہ میں مایوس ہوا. مایوسی نہیں آئی. 20 سال ہو گئے دعا کرتے ہوئے، نہ میری دعا قبول ہوئی ہے نہ میں مایوس ہوں. یہ ایمان. انسان لگا رہے. اور جناب یوسف کو 2-4 سال نہیں جیل کے اندر رہے، 12-13 سال جیل کے اندر رہے، اور ایسے گناہ کے جرم میں کہ جو کیا بھی نہیں. اور اس نے صرف اپنے غصے کا اظہار کیا کہ تو نے ایک ملکہ یا یوں کہہ لیں کہ ایک بیوروکریٹ کی جو بیوی ہے تو نے اس کی بات نہیں مانی اور اس کی تو بے عزتی کا سبب بنا. تیری ساری زندگی میں جیل کے اندر ڈال کر سڑوا دوں گی. اس نے تو اپنی طرف سے ساری زندگی کے لیے جناب یوسف کو جیل کے اندر ڈالا تھا نا. وہی بات ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. دنیا پتہ نہیں ہمارے متعلق کیا کیا سوچتی ہے، کیا کیا دیکھتی ہے، کیا کیا پلان بناتی ہے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. دنیا کے تدبیریں علیحدہ ہیں، اللہ کی تدبیریں علیحدہ ہیں. ادھر اس نے اپنے غضب سے یوسف کو جیل کے اندر ڈالا، ادھر سے اللہ نے اس بادشاہ کو خواب دکھا کر یوسف کے باہر نکلنے کی تدبیر کر دی. تو اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے جڑ کر رہنا چاہیے، اس پر اعتماد کرنا چاہیے، یقین کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے. کبھی انسان پریشان نہ ہو. چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ہم اولادوں کو جناب جو ہے وہ اپنے آپ سے علیحدہ کر دیتے ہیں. بیوی شوہر سے علیحدہ ہو جاتی ہے، شوہر بیوی سے علیحدہ ہو جاتا ہے، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، بھائی بھائی سے رخ موڑ لیتے ہیں. صبر 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 صبر. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ نے قرآن میں کہا کہ یوسف کو یہ مقام مرتبہ ایسے نہیں مل گیا. اصل میں یوسف کی طبیعت کے اندر احسان بڑا تھا. بھائیوں نے جو کچھ بھی کیا لیکن یوسف کا احسان تھا نا کہ اس نے کیا کہا کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان بات ڈال دی تھی، میرے بھائی بہت اچھے ہیں. یہ احسان ہی ہے نا. غلطی بھی ہوئی تو میں نے کہا یار کچھ نہیں ہوتا، چلو جانے دو، اگنور اٹ. یہ اصل میں بڑا پن ہے. ہم اگنور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، نہ بھائی کو، نہ پڑوسی کو، نہ بیوی کو، نہ اولاد کو، نہ رشتہ داروں کو. ہم سمجھتے بس اس نے میرے ساتھ ایسا ظلم کر دیا میں برداشت نہیں کر سکتا. کچھ نہیں ہوتا بھائی، یہ دنیا ہے، ادھر سے ہر کسی نے چلے جانا ہے. کیوں نہ ہم احسان کر کے جائیں، اچھائی کر کے جائیں، بھلائی کر کے جائیں، کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی ایسا عمل کر کے جائیں، اپنے رب کو بتا سکے میرے مولا میں نے تو یہ کام تیرے حکم کے مطابق کیا تھا، اسے قبول کر لے اور مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں ہر صحیح بات سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.